اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دعا کیوں دی اور اس دعا کا اثر کیا ہوا، اور حضور علیہ السلام نے گھر میں کبوتر کا جوڑا رکھنے کی ہدایت کیوں کی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بددعا کیوں دی اور اس بددعا کا اثر کیا ہوا۔ کبوتر، جسے ایک معصوم پرندہ سمجھا جاتا ہے، بہت خوبصورت اور دلکش پرندہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اسے اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں۔ کبوتر وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ کوہ وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ لوگ کوے کو برا سمجھتے ہیں، اور کوہ بھی ہر وقت لوگوں سے ڈرا رہتا ہے، ہر وقت خوف و ہراس میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ کبوتر لوگوں سے واقف اور مانوس ہے، اور لوگ بھی اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بددعا کیوں دی اور کبوتر کو دعا کیوں دی، اور حضور علیہ السلام نے گھر میں کبوتر کا جوڑا رکھنے کی ہدایت کیوں کی؟ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو حکم دیا کہ وہ جائے اور زمین کا جائزہ لے کر آئے۔ اس زمین پر کتنا پانی ہے؟ کہتے ہیں کہ کوہ وہاں سے اڑ گیا اور اسے راستے میں ایک مردار ملا۔ کوہ اس مردار کو کھانے میں مشغول ہو گیا اور واپس پلٹ کر نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ناظرین، کبوتر زیتون کے درخت کا پتا لے کر حاضر ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی ابھی بالکل ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ دن بعد کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ جبکہ کبوتر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو اس کے پاؤں میں کیچڑ لگا ہوا تھا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی زمین جذب کر گئی ہے، مگر کچھ ابھی بھی باقی ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی ذات سے بہت خوش ہوئے اور کبوتر کو امن و سلامتی کی دعا دی۔ اسی دعا کی برکت ہے کہ لوگ آج بھی کبوتر کو اچھا سمجھتے ہیں۔ سیدنا انس کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب حضور علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لاتے تو حضرت انس کے بھائی سے فرماتے، اس پرندے نے کیا کیا؟ ناظرین، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندے پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرور انس کے بھائی کو اس بات سے منع کیا ہوتا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر آیا ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پہ اعلان کیا تو ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیے تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ ناظرین، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو ستانا جائز نہیں ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بددعا لگنے کا احتمال ہے، اور چونکہ کبوتر بھی انہی پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کرام کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بددعا دے سکتا ہے۔ ناظرین، احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، گھر والوں کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ ناظرین، کسی شخص نے حضور علیہ السلام سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر پال لو۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو تو برکت ہوگی، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا اور دعا دی۔ کسی پرندے سے اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو کا جو لب لباب ہے، یعنی اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دعا اس لیے دی تھی کہ ان کے حکم کو اس نے کما حق کو پورا کیا تھا،
اور فوراً ان کے حکم کی تعمیل کی تھی اور فوراً آ کر ان کو جو بات انہوں نے پوچھی تھی وہ بتائی تھی۔ جبکہ کوے کو بددعا اس لیے ہے کہ انہوں نے زمین کا جائزہ لینے کے لیے کوے کو بھیجا تو واپس دیر سے آیا اور مردار کھاتا رہا اور مردار پر اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کی اس کو بددعا لگ گئی اور آج وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور لائک بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔